بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو کل کائنات کا حقیقی مالک و خالق و رازق ہے، اور جو واحد ہے، احد ہے اور یکتا ہے، اور جو معبود حقیقی ہے، مسجود حقیقی ہے، اور جس کے سوا کسی کو سجدہ روا نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور درود بر رحمت للعالمین سرکار دو عالم سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اطہار پر۔ برادران اسلامی، آج ہم انتہائی اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور بے شک ہر نعمت انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے اور بہت اہم ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے سب سے پہلے اور سب سے اہم ترین جو نعمت اللہ نے انسان کو، بنی نوح انسان کو عطا فرمائی، وہ ہے عقل و شعور اور فہم و ادراک۔ عقل ہی انسان کو اس کے فائدے اور نقصان، اس کی ضروریات کے حوالے سے، اس کی تخلیق کے حوالے سے، اس کو زندگی گزارنے کے حوالے سے، اور اسے دوسری مخلوقات یعنی شیاطین، ملائکہ، جنات اور جانوروں سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی عقل و دانش ہے جس کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا مقام اور درجہ عطا فرمایا۔ تو نعمتیں تو فبأي آلاء ربكما تكذبان، کون کون سی نعمتیں ہیں جن کو آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ لیکن عزیزان گرامی قدر، جو سب سے بڑی اللہ کی نعمت انسان کے لیے، وہ عقل و دانش ہم کہتے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر بے شک سب سے پہلے تو آنکھیں، جسم، شکل، صورت، عزت، دولت، مال، اولاد، یہ انسان کے اعضاء ہیں، اللہ کی جانب سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو اللہ مسلمان کے گھر میں پیدا کرتا ہے اور صاحب ایمان لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ ہر انسان اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، اور وہ فطرت انسان کی مسلمان ہونا ہے۔ اس کا ماحول، اس کے عزیز و اقارب، اس کے وارث، اس کے مالک، اس کو پیدا کرنے والے، اور اس کے اہل خانہ، معاشرہ، وہ اس کو مختلف مذاہب، مختلف فرقوں، مختلف جماعتوں کی طرف راغب کرتا ہے، مگر اللہ وحدہ لا شریک ہر انسان کو اس کی فطرت پر یعنی دین فطرت پر پیدا کرتے ہیں۔ ماحول اس کو، تربیت اس کو، علم اس کو جو اس کو دیا جاتا ہے، وہ اس کو مختلف ذاتوں میں، مذہبوں میں اور مختلف نظریات کا گرویدہ بناتی ہیں، عادی بناتی ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے جو انسان کے لیے بے شمار نعمتیں خلق کی گئی ہیں، جن کا آپ شمار بھی نہیں کر سکتے، تو یہ تو ایک بہت بڑی تفصیل ہے، بڑی وضاحت طلب بات ہے، اور یہی کمال ہے اللہ کا کہ اس نے اپنے بندوں پر
کسی کی رضا اور خوشی سے نہیں، کسی کی طلب سے نہیں، بنیادی طور پر وہ تمام نعمتیں، چاہے کوئی اس کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا، وہ اس نے بنی نوح انسان کو عطا کی ہیں دنیا میں بہترین زندگی گزارنے کی۔ اب جب ہم اس نعمت عظمیٰ کا دیگر نعمتوں کے ساتھ موازنہ کریں گے کہ آخر ان تمام نعمتوں میں سے کوئی تو ایسی نعمت ہوگی کہ جس کو یا جس کے مقابلے میں یہ تمام نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور ان کی اہمیت و افادیت اس نعمت عظمیٰ کے حوالے سے، اس کے کمپیریزن میں، اس کے موازنہ پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ ہے ایمان کی نعمت۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بنی نوح انسان کو عقل عطا کی، پھر اس کے لیے اس عقل کی بنیاد پر ہدایت حاصل کرنے کے لیے، چونکہ اللہ کے لیے تمام مخلوقات اس کی پیدا کردہ ہیں اور اسے عزیز ہیں، تو حضرت انسان کو جب اللہ نے خلق کیا تو ان تمام مخلوقات پر جو آج حضرت انسان سے پہلے وجود میں آ چکی تھی، جن کی خلقت ہو چکی تھی، ان سب مخلوقات سے بڑھ کر انسان کو مقام عطا کیا، اور وہ مقام یہ تھا کہ اس کو صاحب اختیار بنایا، اس کو اپنے قول و فعل کے حوالے سے انسان کو اللہ وحدہ لا شریک نے مختار کل بنایا، لیکن یوں ہی نہیں کہ اس کو فہم و ادراک دے کر اس دنیا میں بھیج دیا گیا، بلکہ اس کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اللہ نے اپنی جانب سے مسلسل ایک تسلسل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے، اس کی گائیڈنس کے لیے، اس کی رہنمائی کے لیے، اور اس کی نصرت کے لیے کہ وہ اچھے اور برے میں تمیز کر سکے، وہ حق اور سچ میں تمیز کر سکے، وہ حق اور باطل میں پرکھ کر سکے، وہ اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے۔ اللہ نے ہدایت کا ایک سلسلہ اپنے انبیاء گرامی قدر کے حوالے سے ایک سلسلہ چلایا، اپنے نمائندے بھیجے جو حضرت انسان کی اصلاح کرتے رہے اور کرتے چلے آ رہے ہیں۔ انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوتے ہیں اور جناب خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تک 1,24,000 انبیاء کو مبعوث کیا گیا، جس میں سے بے شمار انبیاء کا انسان کو نہیں پتہ، لیکن جو انبیاء گرامی قدر جن کا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام میں ذکر کیا، ان کی زندگی سے جو اہم ترین واقعات تھے، جو انسان کی اصلاح کے لیے ضروری تھے، وہ قرآن کریم اپنی آخری کتاب جو اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، اس حوالے سے اللہ نے اس کتاب میں ایک ایسا آنے والے قیامت تک کے لیے، کیونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن انسان کو ہدایت کی ضرورت قیامت تک کے لیے ہے۔ اب بعد میں آنے والے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہماری طرف کون ہادی ہے، تو اللہ نے ایک تو 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانے کے حوالے سے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کے بعد اور دنیا میں آنے کے بعد اس دین کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت انسان کو قیامت تک کے لیے قرآن کی صورت میں ایک ایسی ہدایت کا روشن مینارہ عطا کر دیا، اور پھر اس کے ساتھ یہی نہیں بلکہ نبوت و رسالت کا دروازہ بند کرنے کے بعد بھی اللہ نے ہادیان کا، جو انسان کی ہدایت کر سکتے ہیں، اس میں ائمہ علیہم السلام کا امامت کا یعنی دروازہ کھولا، جو ہادی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی جانب سے مقرر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اولیاء کرام ہیں، اساتذہ ہیں، والدین ہیں، جہاں سے بھی انسان جو بھی سیکھتا ہے، اور پھر بالآخر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اسلام، جس کی تکمیل الیوم اکملت لکم دینکم واطممت علیکم کہہ کر دی گئی،
اس کے بعد انسان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ہدایت کا مسلسل ایک روشن مینارہ، ایک روشن باب اور ایک روشن ادارہ اسلام کی صورت میں، دین کی صورت میں، کہ جہاں پہ اگر نصاب کی صورت میں آپ دیکھیں تو قرآن موجود ہے، اور اگر معلم کی صورت میں دیکھیں تو ائمہ علیہم السلام اور اللہ کے اولیاء کرام، بزرگان دین، پیران عظام، مشائخ کرام اور علماء حق کا ایک ایسا سلسلہ جاری و ساری ہے کہ جس سے انسان ہدایت قیامت تک کے لیے حاصل کر سکتا ہے۔ ہر دور کا انسان، کسی بھی دور کا انسان ہو، یعنی جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی طرف ہم نے کوئی ہادی کو نہیں بھیجا، کسی ہدایت کرنے والے کو نہیں بھیجا، تو ہر ان دور کا انسان جو ہے وہ اس کے لیے ہادیان برحق کا راستہ کھلا ہوا۔ اب ان کی پہچان اور ان کی معرفت کے لیے ہی وہ نعمت عظمیٰ، یعنی سب سے بڑی نعمت اگر ہادیان برحق ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ائمہ علیہم السلام ہیں، اور یہ بات محض صرف اور صرف اتنی غیر ضروری اور اتنی بنی بنائی اور بناوٹ کی بات نہیں، بلکہ ایک خدا کی ایک پلان کا، ایک پروگرام کا، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس راہ ہدایت کے صراط مستقیم کے راستے کا ایک روشن جو ہے وہ ایک فرض سمجھ کر انسان کے اوپر اس کو دین کے حوالے سے رہنمائی عطا کی گئی، اور اس لیے کہ اللہ کی طرف سے انسان جو اس دنیا میں آیا تو وہ آخرت میں اپنے تمام قول و فعل کا ذمہ دار اور جواب دہ ہوگا، اور پھر جب کہ اس کو عقل و دانش جیسی نعمتی عظمیٰ عطا کر کے، اور پھر اس کے ساتھ ہادیان برحق کی جو نعمت ہے، جو سب سے بڑی نعمت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کی جو محبت ہے، جو ان کی معرفت ہے، جو ان کی اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اطہار کی جو پیروی ہے، جو ان سے تمسک ہے، ان کے ساتھ محبت و عقیدت ہے، اس کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اب جب تک آپ کی عقل و فہم جو ہے اس کا کام صرف یہ ہے کہ ان ہادیان برحق کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے، یا ان ہادیان برحق کی تعلیمات کو سمجھنے کی، انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ وہ ہماری زندگیوں کے لیے اور ہمارے رب کی جانب سے، جس کی طرف سے ہم پیدا کیے گئے ہیں، اور جس ہدایت کے راستے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء گرامی قدر کو خلق کا فرمایا ہے، تو ان کی جو راستہ ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو معرفت ہے، وہ ان کی ظاہر سی بات ہے کہ آپ کسی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قریب ہونا پڑتا ہے، اور اس کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، اس کے بارے میں معرفت رکھتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری ہونی چاہیے، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی شخص اگر ہماری اصلاح کرتا ہے، اور آپ کی اصلاح کا معیار کیا ہوگا، اس کی دلیل کیا ہوگی کہ آپ حق اور سچ کے راستے پہ ہیں، وہ آپ کو عقل جو ہے اس کی روشنی فراہم کرے گی، اور پھر جس کی تعلیمات پر آپ عمل کر رہے ہیں، جس کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ان کی زندگی کا جو کردار ہے وہ آپ کی زندگیوں کے لیے مشعل راہ بن جائے گا، اور پھر آپ کی عقل اور وہ نعمتی عظمیٰ جس میں اللہ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے، جو ہادیان برحق کو اللہ نے ہر صفات انسانی کے باکمال درجے پر پہنچایا، شجاعت کو اگر دیکھا جائے، سخاوت کو اگر دیکھا جائے، اخلاق کو اگر دیکھا جائے، ان کی شفقت کو اگر دیکھا جائے، ان کی بہادری کو دیکھا جائے، ان کی طہارت کو دیکھا جائے، ان کے زہد و عبادت کو دیکھا جائے، تو آپ جس اینگل سے بھی ان کو دیکھیں گے درجہ کمال پر محسوس کریں گے، اور درجہ کمال پر آپ ان کو دیکھیں گے پہنچے ہوئے، تو جب پھر آپ ان کی محبت آپ کے دل میں پیدا ہوگی، تو پھر ہی آپ ان کی پیروی کا، ان کی معرفت کا، اور وہ کس لحاظ سے اور کس طرح اور کس بنیاد پر وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں، اور پھر اس کے مقام پر پہنچنے کے بعد ان کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ خود کس مقام پر پہنچتے ہیں، اور آپ کی آخرت جو ہے، جو اس دنیا کی جو آپ کی قول و فعل ہیں، جو آپ کی زندگی گزری ہے، جو آپ کے افعال ہیں، اس حوالے سے آپ نے آخرت میں کیا کامیابیاں اور کیا ٹارگٹس جو ہیں وہ آپ نے اچیو کرنے ہیں،
اور کس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے جس نے آپ کو تمام نعمتیں عطا کی، عقل و شعور عطا کیا، آپ کے لیے ہادیان برحق جو ہیں مبعوث فرمائے، ان کو بھیجا، اور تمام حجتیں پوری کرنے کے بعد بھی اگر آپ اس کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں اور آپ اپنی زندگیوں کی اس کی رضا اور منشا کے مطابق، جن کا رول ماڈل بنا کر انبیاء کرام اور ائمہ علیہم السلام جو ہیں وہ آپ کی زندگیوں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک روشن باب کی صورت میں، ایک ہادیان کی صورت میں، آپ کو ایک ماڈل کی صورت میں پیش کیے ہیں، اور قرآن کی صورت میں اور دیگر جو کتب آسمانی صحیفوں کی صورت میں ہر طور کے انسان کے لیے، لیکن تکمیل ہوگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن آ جانے کے بعد پھر انسان کے پاس کوئی ایسی کمی نہیں رہ جاتی، کیونکہ دنیا کا ہر خشک و تر کا علم اس قرآن میں موجود ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس قرآن سے ہدایت آپ کو تب مل سکتی ہے اور آپ تب لے سکتے ہیں جب اس قرآن کو سمجھنے والے، اس قرآن کو سمجھانے والے اور وارث اس قرآن کے، اور جنہوں نے نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ کے سنایا، جو جن کے گھرانے میں قرآن نازل ہوتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقیقی روحانی اور جو نورانی وارث ہیں، ان کے حوالے سے آپ اگر قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہدایات لینے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں کے لیے کو اپنے لیے آپ ہدایت کا سرچشمہ سمجھتے ہیں، تو پھر آپ دنیا و آخرت میں ایک بہترین اور کامیاب زندگی گزارنے والے انسان بن جاتے ہیں۔ تو آج کی جو یہ ہماری ویڈیو ہے، جو آج کا ہمارا بیان ہے، اس میں جو سب سے بڑی بات، جو سب سے اہم بات آپ سے کرنے جا رہے تھے ہم اور کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ انسان تیرے لیے سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے اس دنیا میں عقل و شعور کے بعد، مال و دولت کے بعد، اولاد کے بعد، جسمانی صحت کے بعد، اس دنیا کی رنگینیوں کے ساتھ اور دنیا کی آسائشوں کے ساتھ جو اللہ نے سب سے بڑی نعمت پیدا کی ہے، وہ ہے جو ہادی بھیجے ہیں تمہاری طرف، اور ان کی محبت اور مودت سے اور ان کی زندگیوں کی پیروی سے، ان کی زندگیوں، ان کے نقش قدم پہ چل کے آپ جو آخرت میں کامیابی و کامرانی کے جو آپ امتحان پاس کر کے اور وہاں پہ کامیابی کے سند لے جا کر، اور ان کی کامیابی، ان کے راستے پہ چل کے کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی مزیت، دراصل میں یہ جو اللہ نے ہادیان بھیجے ہیں، ایک طرف تو وہ انسان کی اصلاح کرتے ہیں، اور دوسری طرف ایک معیار آپ کو دیتے ہیں، ایک آپ کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں کہ کیسے معلوم ہو ہر انسان کو کہ اللہ اس کا رب ہے اور وہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ تو اس کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پوری اول تا آخر جو جتنی بھی آدم علیہ السلام سے لے کے اور حضرت آخری زمانے تک، یعنی قیامت تک کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک نبوت و رسالت کی جو ایک ہادیان کا ایک پورا ایک سلسلہ اللہ نے آپ کے لیے پیش کیا، تو اس کے بعد پھر قیامت تک کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کسی ہادی، کسی راہبر کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور ان کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو سمجھنے کے لیے، یعنی کسی نبوت و رسالت کی، جو نبی کا دراصل جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے دین کو متعارف کروانا ہوتا ہے، اللہ کا دین لے کر آنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا و منشا کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا اور منشا کس بات میں ہے، اور پھر جب آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا و منشا کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو پھر اس زندگی میں جو آپ کو مشکلات پیش آتی ہیں، جو آپ کے لیے پرابلمز اور جو پیچیدگیاں اور جو زمانے کو سمجھنے کے لیے مزید ہدایات، حوصلے کی، ہمت کی ضرورت آپ کو پڑتی ہے، آپ مشکلات میں گھر کر آپ دیکھتے ہیں کہ ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، صبر کے حوالے سے، شکر کے حوالے سے، عبادت و ریاضت کے حوالے سے، یہ تمام معاملات جو ہیں یہ آپ کو ہر دور میں ہر انسان کو، یعنی اکمل جو ماڈل اللہ نے آپ کے سامنے پیش کیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، تو ان کے بعد پھر ان کی طرف سے یہ دین لانے والے تھے 1,24,000 انبیاء کرام، جس دین کی تکمیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جاتی ہے، تو جب یہ دین تکمیل ہو گیا تو اب اس دین کی جو
ایک طرف تو یہ ہے کہ ان 1,24,000 انبیاء گرامی قدر کی جو خلاصہ ہے، جو دین آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنے انجام کو اپنی تکمیل تک پہنچتا ہے، اس دین کی پھر رہنمائی اور اس دین کی جو حقیقی بعد میں آنے والوں کے لیے ضرورت تھی، کیونکہ سلسلہ نبوت تو رک گیا، لیکن کیوں رک گیا؟ اس لیے کہ نبی کا کام ہوتا ہے دین لے کر آنا، تو وہ دین مکمل ہو گیا، وہ مکمل صورت میں آپ تک پہنچ گیا۔ اب ہے اس دین کو قیامت تک بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کیسے کیا جائے، اور دوسرے جو ایک اہم ترین نقطہ ہے کہ اس دین کی آخر حفاظت کی کسی کو ذمہ داری، یعنی گویا یوں سمجھ لیں کہ 1,24,000 انبیاء گرامی قدر نے جو دین اللہ کی جانب سے لا کر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت و نبوت اور کل جہان کی طرف جو آپ کو نبی بنا کر بھیجا گیا، تمام عالمین کی طرف آپ کو رحمت للعالمین اور ہادی برحق اور اللہ کا آخری نبی رسول بنا کر بھیجا گیا، تو اس لیے کہ آپ سے دین کی تکمیل ہوئی، آپ سے دین مکمل ہوا۔ جو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلے کا اختتام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کے حوالے سے دین کی تکمیل ہو جاتی ہے، اور جب دین کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر نبی کا جو کام ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، اور نبوت و رسالت کا اسی لیے سلسلہ ختم کر دیا گیا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی کی صورت میں دنیا میں مبعوث کر کے بھیج کر ایک تو دین کی تکمیل ہو گئی، اور دوسرا تمام انبیاء کا خلاصہ جو دین تھا اسلام جو ہے وہ اس سب کی جتنی بھی جو اس کی صورتیں تھیں، جو اس کی ضرورتیں تھیں، اس کی جو امور تھے، اس کے جو واجبات تھے، جو اس کے فرائض تھے، جو دین کی اللہ کی مرضی و منشاء کے جو راستے تھے، جو کام تھے، ان سب کی تکمیل کر کے اخلاق کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، تبلیغ کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، نماز اور روزے کے حوالے سے، اللہ کی عبادت اور ریاضت کے حوالے سے، ہر پہلو سے دینی دنیاوی جو بھی انسان کے جو پہلو ہیں، جو بھی انسان کے یعنی یہ ہے کہ اس کو دنیا میں کیسے وقت گزارنا ہے، اپنے دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ کس طرح وقت گزارنا ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک کے جو برگزیدہ بندے ہیں ان کے ساتھ آپ نے کیسے زندگی کا برتاؤ کرنا ہے، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جائے گی، تو یہ سب تمام جو معاملات ہیں، ان معاملات کے حوالے سے اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کو ایک مکمل گائیڈ لائن جو تھی اور ایک دین کی صورت میں، ایک نظام حیات کے صورت میں عطا کر دیا۔ تو جب یہ عطا کر دیا گیا تو اب ایک طرف تو انسان کو نبوت و رسالت کا دروازہ بند ہو جانے کی وجہ سے چونکہ ان کو نبی اور رسول تو نہیں کہا جائے گا، لیکن وہ دوسری طرف 1,24,000 انبیاء کی محنت کے امین ہوں گے، اور اس دین خدا کی جس دین کو آپ تک پہنچانے اور مکمل کرنے میں 1,24,000 انبیاء گرامی قدر نے اپنا رول پلے کیا ہے، اس دین کی حفاظت کرنے والے ہوں گے۔ تو یہ ہے ایک خلاصہ کہ وہ اسی وجہ سے اللہ وحدہ لا شریک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام لیا جاتا ہے تو 1,24,000 انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ اور 1,24,000 انبیاء ماں سبق جو اللہ نے آپ کی طرف ہادی اور رہبر اور نبی اور رسول پیغام لانے والے بھیجے، تو ان کی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کا مکمل خلاصہ، مکمل پروگرام، جو ان کا نصاب تھا، جو ان کا سبق تھا، جو ان کی ایک مکمل ڈگری جیسے ہو جاتی ہے، ایک انسان کو جب مل جاتی ہے، ایک ہائیسٹ ترین ڈگری پہ انسان پہنچ جاتا ہے، ڈاکٹر آف فلاسفی ہو جاتا ہے، ڈاکٹر آف میڈیسن ہو جاتا ہے، ڈاکٹر آف لا ہو جاتا ہے، ڈاکٹر آف ایتھکس ہو جاتا ہے، ڈاکٹر آف فلاسفی ہو جاتا ہے، ایک انسان اپنے ہر شعبہ زندگی میں اپنے کسی میں بھی جو ایک انسان جو ہے مرتبہ کمال تک پہنچتا ہے اور اس کی پیک تک چلا جاتا ہے، تو پھر اس کو ڈگری دی جاتی ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے، اس کو اتھارٹی دی جاتی ہے کہ وہ سبجیکٹ کے حوالے سے وہ ماسٹر کہلاتا ہے، وہ ڈاکٹر کہلاتا ہے، چاہے کوئی سائنٹسٹ ہو، چاہے کوئی انجینئر ہو، چاہے کوئی ڈاکٹر ہو، چاہے کوئی علاج معالجہ کرنے والا طبیب ہو، چاہے کوئی
ملک کا نظام چلانے والا مفکر ہو، ادیب ہو، دانشور ہو، صاحب اختیار و اقتدار ہو، شہنشاہ ہو، تو جب ایک انسان اپنے دنیاوی زندگی کے جو کوالیفیکیشنس ہیں ان کو پوری کر کے درجۂ کمال تک پہنچتا ہے تو اس کو منصب عطا کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ وحدہ لا شریک کے راستے پہ چلتے ہوئے انسان ہادیان برحق کی صورت سے جب ایک پوری اس میں کمال حاصل کرتا ہے تو پھر اس کے بعد اسے اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ انسان جو ہے، لیکن اس کی ریسرچ ختم نہیں ہوتی ہے، اس کے سینئرس کی ضرورت باقی رہتی ہے، ایک باکمال سائنٹسٹ کی جو ہے وہ اس کو لوگوں سے صلاح مشورے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے محمد و آل محمد کی صورت میں اور قرآن جیسی کتاب سے حقیقی معنی میں فائدہ اٹھانے کے لیے ایک جو معلم کا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ کہ آپ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے ہیں، تو اس منصب کو جاری و ساری رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مرتبہ نبوت ختم ہو جانے کے بعد امامت کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور امامت کے دروازے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن میں پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جیسا کہ موجود ہے ایک بہت واضح مثال کہ اللہ وحدہ لا شریک نے امامت کا دروازہ جو ہے وہ قربانیوں کا دروازہ ہے، وہ آزمائشوں کا دروازہ ہے، وہ آسائشوں کا دروازہ نہیں ہے، وہ دنیا داری میں گم ہو جانے کا نہیں ہے، وہ پاکیزگی و طہارت کا ہے، وہ افنا فی اللہ ہو جانے کا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا منصب تھا، اتنا بڑا منصب کہ جو بعض نبیوں کے جن کو درجہ کمال کے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے مرتبہ نبوت پہ تو فائز کیا، لیکن مرتبہ امامت ان کو تب عطا کیا گیا کہ جب ان کی آزمائش کی گئی اور ان کو ان کی آزمائش میں کامیاب قرار دے دیا گیا، وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ان کو مرتبہ امامت پر فائز کرتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک نے تو اب جب دین کی جب تک تکمیل نہیں ہونی تھی تب تک امامت کا جاری ہونا ممکنات میں نہیں تھا، ابھی دین انکمپلیٹ تھا۔ جب دین مکمل ہوا، اور دین لانے والا کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے، تو جب دین مکمل ہوتا ہے تو پھر دین کے ساتھ مکمل ہونے کے ساتھ ہی جو نبوت کا دروازہ ہے، جو نبوت کا ایک سلسلہ ہے وہ بھی تمام ہو جاتا ہے۔ اب دین لانے کی ضرورت نہیں رہی باقی، اب اللہ کی وحی کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، اب اللہ کی کتاب کی ضرورت باقی نہیں رہی ہے، وہ آخری کتاب قیامت تک کے لوگوں کے لیے کافی ہے۔ دنیا کہ ہر انسان کے لیے ہر قسم کا علم اس میں موجود ہے، اللہ تک پہنچنے کا راستہ اس میں موجود ہے، ہر طرح کی ہدایت موجود ہے۔ ہاں البتہ اس کتاب کے حوالے سے، اس کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کی اہمیت اور افادیت سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوالے سے یہ اس بات کو بھی بنی نوح انسان پر آشکار کر دیا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی مہا ان تمسکتم لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الخوص کہ ہم نے تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں محمد مصطفیٰ، آپ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہ دو چیزیں کیا کام کریں گی کہ آپ کو گمراہ نہیں ہونے دیں گی، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین، وہ بھاری چیزیں ہیں، وہ مطلب آپ کی یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنے جیسا سمجھیں، اپنے لیول کو، وہ آپ کے لیول سے اوپر ہیں۔ اگر ایک شخص میٹرک کا طالب علم ہے تو اس کو پڑھانے والا ماسٹر لیول کا ہوگا، اگر ماسٹر لیول میں انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تو پھر وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرس جو ہیں، ڈاکٹر آف فلاسفیز جو ہیں، اس سبجیکٹ کے ماہرین ہیں اور زیادہ کوالیفائڈ ہوتے ہیں، جو درجہ کمال پہ ہوتے ہیں، وہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو انسان کو عقل و شعور کے باوجود، اللہ کے اس دین کے آ جانے کے باوجود اور ایمان لے آنے کے باوجود بھی اس کو رول ماڈل کے طور پہ، ایک معلم کے طور پہ، اور قرآن کو حقیقی معنی میں قرآن کو سمجھانے کے لیے جو ہے وہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، چونکہ ان کا سلسلہ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کہ اب نبوت و رسالت کا جو کام تھا وہ مکمل ہو گیا، اللہ کے نبی نے دین کو مکمل کر دیا اور ان پر دین مکمل ہو گیا، اب اس دین کی حفاظت کا کام باقی ہے، اس دین کو قائم رکھنے کا کام باقی ہے، اور اس دین کی درجہ کمال پر نبیوں اور رسولوں کے علاوہ انسان بنی نوح انسان کے جو لوگ ہیں، طالبان حق و ہدایت ہیں، حق و معرفت ہیں، ان لوگوں کو
کے سامنے بھی ایک رول ماڈل ہونا چاہیے کہ ہاں اس تعلیمات کے درجۂ کمال کو پایا جا سکتا ہے. عبادت اور ریاضت کا معاملہ ہو، اخلاق اور علم کا معاملہ ہو، شجاعت کا معاملہ ہو، اگر سخاوت کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، طہارت کا معاملہ ہو، تو کیسے درجۂ کمال کے پہ لوگ چلنے والے ہماری آنکھوں کے سامنے ہم جیسے انسان. تو وہ چونکہ بظاہر ہمیں ان سے تعلیم حاصل کرنی ہے، ان کو اپنا رول ماڈل بنا، تو وہ ہماری صورت میں، ہماری شکل و صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان ان کو بھیجا. اور وہ ہستیاں چونکہ درجۂ کمال پہ ہیں، اس حوالے سے ہم ان کو اپنے جیسا تو نہیں کہہ سکتے، نہ وہ ہرگز ہمارے جیسے ہو سکتے ہیں. ہاں ظاہری صورت میں ہمیں جو ہے وہ ہمارا ان سے تعلیم حاصل کرنا، ہدایت حاصل کرنا تبھی ممکن ہے کہ جب ہر زمانے کے لوگوں کے سامنے رول ماڈل ہوں. یہی وجہ ہے کہ امام کی موجودگی میں اگر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ دیکھیں 11ویں امام کے بعد پھر 12ویں امام تک کا جو گیپ ہے، اور جو ایک اتنا لمبا عرصہ جو ہے بظاہر ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں ہے، تو یہ انسان کی نبوت و رسالت کے بعد اور 11 ائمہ کے دنیا میں آ جانے کے بعد ایک اور آزمائش کا دور شروع ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہادیان جو طالبان ما حق و ہدایت ہیں، طالبان ما دین الہی ہیں، جو طالبان رضا و خوشنودی الہی ہیں، جو پروردگار اور اس کے پاک نبی اور محبوب اور اس کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں، ان میں کس قدر جذبہ ہے، کس قدر وہ ایمان پہ قائم رہ سکتے ہیں، کس قدر وہ اشتیاق رکھتی ہیں ایک اس رول ماڈل کو دیکھنے کا اور اس کے مطابق زندگیاں. چونکہ عین ممکن ہے عین ممکن ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس درمیان والے ہوں وہ سامنے دیکھنے والوں کو سامنے پا کر ان سے ہدایت حاصل کرنے والوں سے بھی درجۂ کمال کے ہوں کہ دیکھیں انہیں ظاہری آنکھوں سے دیکھا نہیں، ملے نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ان کی جو زندگیاں ہیں ان کی زندگیوں کے مطابق ان سے معرفت حاصل کرتے ہوئے اور پھر ان کے نمائندے ہیں، پھر آگے ان کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کی باتوں پر عمل کرنے والے ہیں، جو ان کی معرفت حاصل کرتے ہوئے درجۂ کمال پر پہنچنے والے لوگ ہیں، علماء حق ہیں، پیران عصام ہیں، اولیاء کرام ہیں، قلندر ہیں. یہ سب ہستیاں جو بھی ہیں یہ دراصل اللہ کی طرف سے نمائندوں کے نمائندے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف لے جانے والے ہیں. تو بہرحال جو ہے ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نعمت جو انسان کے لیے روئے زمین پر ہے وہ ہے ہادیان برحق، اور کسی ہدایت کرنے والے، کسی اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے طرف سے ہماری طرف بھیجے گئے ایک رول ماڈل کو سامنے اور اس کی زندگی سے استفادہ، اس کی زندگی کے قول و فعل اور اس کی زندگی کی جو عملی تفسیر ہے، جو اس کی زندگی کی جو اس کا کردار ہے، اس کو دیکھے سوچے پرکھے بنا اور اس سے ہدایت حاصل کیے بنا انسان درجۂ کمال پر نہیں پہنچ سکتا. دیکھیں کسی بھی چیز کو کمال تک پہنچنے کے لیے آج ایک فوجی کو دیکھ کے ایک بچہ فوجی آفیسر بننے کی جو ہے وہ صحیح کرتا ہے، ایک ڈاکٹر کے کمالات کو دیکھ کے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، بڑے بڑے انجینئر، سائنٹسٹ اور بڑے بڑے جو حکمران ہیں، جو سالار ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، دانشور ہیں، مفکر ہیں، ادیب ہیں، شاعر ہیں، عالم علماء حق ہیں، ان کو دیکھ کے انسان جو ہے وہ اس منصب تک جانا چاہتا ہے، اس عہدے کو حاصل کرنا چاہتا ہے. تو اسی طرح ان علماء کرام کے لیے بھی کوئی رول ماڈل ہونا چاہیے، پھر ان علماء کرام کے لیے بھی ایک عملی تفصیل، ایک عملی کردار کے حوالے سے جو ہے وہ شخصیات ہونی چاہیے. تو سب سے بڑی بہرحال جو انسان کی ہدایت کے لیے علم کو پوری دنیا میں خواہ کوئی بھی قوم، مذہب، مسلک اور کسی بھی بر اعظم کے لوگ ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی علم کی اہمیت اور افادیت پر زور دیا جاتا ہے. تو علم بہرحال جو ہے یعنی سیکھنے کا جو عمل ہے، سمجھنے کا، دیکھنے کا، پرکھنے کا، جاننے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، نئی ایجادات کرنا، یہ سب چیزیں
کہاں سے حاصل ہوں گی؟ علم سے۔ تو جو علم کا منبع ہوں گے، جو علم سکھانے والے ہوں گے، یہ کہاں سے آیا؟ ایک تو اللہ نے جو عقل و شعور عطا کیا، اور پھر اس عقل و شعور کی روشنی میں دنیا نے جو رول ماڈلز دیکھے، جو بڑی بڑی ہستیاں دیکھیں، ان کو دیکھ کے اور ایک انسان کو تحریک ملتی ہے، انیشیٹو ملتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ فہم و عقل، ادراک کے بعد انسان کے لیے یہ ہادیان برحق ہیں۔ تو ان ہادیان برحق کی زندگی کی معرفت حاصل کریں، ان کو پڑھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، ان سے قریب ہوں، ان کی قربت اور ان کا توسل حاصل کریں، اور بے شک یہ اللہ وحدہ لا شریک تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کے رسول کی معرفت، انبیاء و ملائکہ کی معرفت حاصل ہوگی، آپ کو پوری کائنات کی مخلوقات کی معرفت حاصل ہوگی، جماعتات کی معرفت حاصل ہوگی، اور پھر اپنے رب کی جب معرفت حاصل ہوگی تو ان براہد یعنی برحق کے توسل سے ذریعے سے تو پھر آپ کی آخرت کی زندگی کامیابی و کامرانی کی زندگی ہوگی۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو ان تمام باتوں پر، احکامات پر، اور نیک اچھا سوچنے کی، اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔